بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج ایک بار پھر ہم نے سلمان احمد صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ ان کو جانتے ہیں جنون کے نام سے بھی، اور انہوں نے اور بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ آج کل پی ٹی آئی کے لیے نارتھ امریکاز میں بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک مشہور ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے، عمران خان ہمارے سابق وزیر اعظم کی زندگی کے حوالے سے، ان کا جو سیاسی سفر تھا اس پہ کافی انہوں نے روشنی ڈالی۔ بڑی دلچسپ وہ 3-4 ایپیسوڈس ہیں، اور اسی لیے ہم نے سوچا کہ اب وہ لوگ جنہوں نے یہ ڈاکیومنٹریز نہیں دیکھی ہیں تو ان کے فائدے کے لیے، ان کے بینیفٹ کے لیے سلمان کو ہم یہاں پہ دعوت دیں۔ تو پہلے تو آپ کو السلام علیکم سلمان۔ جی امتیاز بھائی، وعلیکم السلام۔ تو بس بنیادی سوال تو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ پاکستان میں اس وقت عمران خان عام طور پہ ٹیلی ویژن چینل پہ لوگ ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے، بلکہ گزشتہ دنوں ایک پوری پریس کانفرنس ہو گئی، اور وہ خاتون جو تھیں اس میں ان کا اس کا ایسے وہ کرتی رہی، اور کسی صحافی نے وہاں پہ جرت نہیں کی کہ ان کا نام پوچھتے کہ بھئی وہ نام کیا ہے جو یہ ان کا اس کا جو ہے، یہ آخر ہے کون سی شخصیت۔ تو اس کانٹیکسٹ میں میں نے کہا یہ آپ سے میں پوچھوں کہ چونکہ آپ نے اتنا وقت قریب گزارا عمران خان کے ساتھ، تو عمران خان کیا ہے، یہ فینومینن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ محض ایک شخصیت ہے، کوئی فینومینا ہے، یا کئی لوگ ان کے جو مخالفین ہیں بڑی آسانی سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو ایک کلٹ ہے، یعنی وہ ایک بڑے منفی انداز میں اس کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک کلٹ ہے، اور لوگ بس آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیسے بیان کریں گے واٹ از عمران خان؟ جی بہت اہم سوال ہے امتیاز بھائی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہنا ضروری ہوگا کہ پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان کے اندر ہیں اور جو بیرون ملک 1 کروڑ پاکستانی ہیں، عمران خان قائد اعظم کے بعد یہ سرویز نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ مقبول پاکستانی ہے، اور پچھلے 50 سال سے یعنی کہ سن 71 سے لے کے اب 52 سال ہو گئے ان کو پبلک لائف میں، ان کی زندگی کا اتار چڑھاؤ ملٹیپل جنریشنز آف پاکستانیز نے دیکھا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کرکٹ میں ان کی کہانی شروع ہوئی، جو 92 ورلڈ کپ تھا جیتا انہوں نے، اس کے بعد یہ فلانتھروپی کی کہانی شروع ہوئی شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کی، وہ بھی بہت زیادہ پبلک لائف کے اندر وہ فنڈ ریزنگ کیمپین ان کی گزری۔ پھر سن 96 سے لے کے اب تک 27 سال ان کی بہت ہی پبلک ایک پولیٹیکل لائف گزری ہے۔ تو پاکستانیوں کے لیے تو عمران خان جو ہے نا قائد اعظم کے بعد، جس طرح میں نے کہا، سب سے مقبول۔ لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی اب دیکھیں جو اگر کرکٹنگ ورلڈ میں جس طرح آسٹریلیا کے ٹاپ جو کیپٹنز رہے ہیں، رچی بینو، ایئن چیپل، رکی پونٹنگ، مطلب میں نام لیتا جاؤں آپ کے، وہ ان کو گریٹسٹ آف آل ٹائمز مانتے ہیں۔ اچھا، میں بلکہ اس پہ یہ بھی ایکچولی سوال سے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ جتنا عمران خان کے نام کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، اتنے ہی بار بار کہیں نہ کہیں سے دنیا کے کسی کونے سے ان کی انڈورسمنٹ آ جاتی ہے ایز اے لیڈر، چاہے وہ کرکٹ میں تھے یا چاہے بعد میں تھے۔ تو میں نے آپ کی بات اس لیے کاٹی کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ ذرا تھوڑی تفصیل سے روشنی ڈالیں کہ کس طرح پاکستان سے باہر بھی اس شخص کو ایکنالج کیا گیا، لیکن پاکستان کے اندر ہر منفی قسم کا استعارہ ان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ان دنوں میں۔ جی امتیاز صاحب، دیکھیں جو دنیا کے سب سے بڑے مانے جانے والے جو کرکٹرز، کیپٹنز، جن کے اندر میں نے آپ کو نام لیا، یہ گریٹسٹ آف آل ٹائمز ہیں۔ رچی بینو، ایئن چیپل، رکی پونٹنگ، ابھی روی شاستری ورلڈ کپ، انڈیا کے ورلڈ کپ کے دوران وہ ذکر کر رہے تھے۔ پھر جو سر جیفری بوائکاٹ انگلینڈ کے، وہ سارا کریڈٹ جو ہے نا کرکٹ، انٹرنیشنل کرکٹ کو ریولوشنائز کرنے میں عمران خان کو دیتے ہیں، کہ یہ نیوٹرل امپائرز کا کانسیپٹ جو تھا نا، جس میں فیئرنس اور زیادہ ہو، جسٹس اور زیادہ ہو،
وہ عمران خان کو دیتے ہیں. وہ میں کلپ میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا تھا کہ انہوں نے کہا آئی گیو ٹوٹل کریڈٹ ٹو عمران خان فار برنگنگ مور فیئرنیس اینڈ جسٹس انٹو کرکٹ. یہ نیوٹرل امپائرز کا آپ کو پتہ ہے پہلے 90s سے پہلے تو لڑائیاں ہو جاتی تھیں گراؤنڈوں کے اوپر کیونکہ اپنے اپنے امپائرز ہوتے تھے, غلط آؤٹ دیتے تھے. اچھا پھر اب دیکھیں کہ عمران خان کی جو فلانتھروپی میں جو جرنی, یہ تو کرکٹنگ جرنی میں تو میں پورا پروگرام آپ کر سکتے ہیں. میری فلم اگر آپ دیکھیں جو اسپرچل ڈیموکریسی, جو 4 حصے عمران خان کے اس پر کیے ہیں, جو دنیا کے مانے ہوئے فلانتھروپک انسٹیٹیوشنز اور انڈیویجولز, بل گیٹس ہے, مانا ہوا بل گیٹس, ٹھیک ہے, وہ مانتا ہے کہ عمران خان نے جو کیا ایک میریکل ہے کہ ایک ایس کے ایم ٹی کے معیار کا کینسر ہاسپٹل ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جس طرح پاکستان ہے, اس کی بیسٹ پریکٹسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل میگزینز میں اور فلانتھروپک آرگنائزیشنز میں وہ لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, یہ نہیں کہ کوئی ایک بندہ چلا رہا ہے یا کوئی ایک سپر کنگ بیٹھا ہوا ہے وہ کر رہا ہے, نہیں, اس کے معیار میرٹ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہر طرح سے اس کی ٹریٹمنٹ میں وہ سر فہرست ہے. دنیا کے لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. نہیں اچھا وہ تو پھر میں آپ کی بات کاٹتا ہوں, میں خود بھی آج کل ادھر ہی جا رہا ہوں. تو اچھا ہم نے تو صرف نام سنا تھا, پھر مجھے بھی جانا پڑ گیا. اب پہلی دفعہ میں اس پروگرام کے ذریعے بھی بتا رہا ہوں کہ میرا بھی ایک آپریشن ہونا ہے, چھ اچھا 6 دسمبر کو ہونا ہے. اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ ایک بالکل پاکستان میں ایک مختلف دنیا ہے اور کمپٹنس ہے وہاں پہ. کتنے اکثر جو علاج ہوتا ہے وہ غریب لوگوں کا وہ مفت میں ہوتا ہے. ہمارے جیسے آپ جیسے لوگ چلے جاتے ہیں, ظاہر ہے ان کو اس کی کاسٹ دینی پڑتی ہے, لیکن وہ جو کاسٹ ہے وہ پھر غریبوں کی طرف منتقل ہوئی. تو 70-80% لوگوں میں مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ علاج مفت میں ہوتا ہے. تو اب آپ کے توسط سے ہم یہ دعا بھی کریں, اور انشاءاللہ میں تو اس پہ اعتماد کر کے تو میں شوکت خانم گیا ہوں. اور میرے خود ہمارے جو ساتھ ڈرائیور وغیرہ تھے ان کو بھی وہ بڑے متاثر ہوئے کہ جی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان میں کسی ہسپتال میں اس قسم کی بھی سروس ہو سکتی ہے. تو سوری, آپ وہ بات کر رہے تھے کہ ایک انٹرنیشنل معیار کا ہسپتال بنا کے فلنتھروپی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. جی, لیکن امتیاز بھی اس سے پہلے مجھے آپ نے جو خبر دی ہے, میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ کا جو 6 دسمبر کو آپریشن ہے وہ سکسیسفل ہو. اور مجھے شکریہ. یقین ہے کہ ایس کے ایم ٹی میں, کیونکہ میرے اپنے رشتہ دار بھی اور کتنے جاننے والے پچھلے 30 سال سے وہ جن کو ضرورت پڑی ہے ٹریٹمنٹ کی, وہاں جتنے بھی میں لوگوں کو ملا ہوں اپنی زندگی میں, غریب لوگ, امیر لوگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے ہمارے لاکھوں کروڑوں روپیہ بچ گیا, باہر جا کے جو خرچ کرنا تھا, جو ہمیں یہاں ٹریٹمنٹ اپنے ملک میں مل گئی, اپنے ہسپتال کے اندر. اور اسی طرح ان کا نمل یونیورسٹی کا پروجیکٹ وہ اسی بیسس پہ ہے کہ لوگوں کے لیے اونچے معیار کی تعلیم اور بالکل جو کہتے ہیں تقریباً فری, جو جس طرح فری فار جو لوگ اس کو افورڈ افورڈ نہیں نہیں کر کر سکتے. سکتے. تو یہ آپ کا ہیومینیٹیرین کا آ گیا. اب آ جائیں پولیٹیکل لائف میں. ٹھیک ہے, پولیٹیکل لائف میں نے یہ جو فلم کی اس کے اندر میں نے فارمر پرائم منسٹر مہاتر محمد کا انٹرویو کیا. اس میں امریکن گورنر کینزس کے سیم براؤن بیک, ان کا انٹرویو کیا. ششی تھرور کا انٹرویو کیا. گاندھی موہن داس گاندھی کے جو پوتے راج موہن جو رائٹر ہیں ان کا انٹرویو کیا. اور اس طرح کے دنیا کی بڑی بڑی شخصیت کا انٹرویو کیا. وہ جب عمران خان کا نام سنتے ہیں نا, تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس فلم میں وہ خود آنا چاہتے ہیں, مطلب وہ بات کرنا چاہتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ کا انسان ہے, ایک سٹیٹسمن ہے. اور حالانکہ وہ وزیر اعظم 3.5 سال تھے, اس 3.5 سال کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, میں کیونکہ یہاں تو جانتا ہوں کانگریس اور سینٹ کے لوگوں کو, اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دوست بھی ہیں, وہ اتنا متاثر ہوا خان صاحب کو مل کے پریزیڈنٹ ٹرمپ, کہ بدقسمتی ہے کہ وہ الیکشن ہار گیا,
نہیں تو پاکستان اور یو ایس کی بڑی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جانی تھی. تو یہی آپ دیکھیں کہ جو بورس جانسن تھا وہ سیلفیز لے رہا تھا خان صاحب کے ساتھ. جو میڈیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں جس طرح پیئرز مورگن اور سی این این, مطلب یہ مجھے کہنے کی ضرورت پڑنی نہیں چاہیے, لیکن کیونکہ پاکستان میں بین کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایک جائگینٹک انٹرنیشنل آئیکن ہے جو عمران خان ہے, جن کو انہوں نے 5 اگست سے پہلے اٹک جیل میں اور پٹیالہ جیل میں ایک وہ ٹارچر سیل میں بند کیا ہوا. اچھا, تو یہ بتائیں کہ ایک طرف تو عمران خان کا ایک لحاظ سے لارجر دین لائف یہ امیج ہے, اور یہ ہم نہیں کہتے ہیں, یہ کتابوں میں, لٹریچر میں, کرکٹ کے لٹریچر میں, سیاسی لٹریچر میں یہ باتیں موجود ہیں, غیر ملکیوں نے لکھی ہوئی ہیں. دوسری طرف ایک اور امیج ہے جو آج کل پاکستان میں بار بار اس کو سیاسی جماعتوں سے لے کے اور ہمارے ذرائع ابلاغ تک اس میں ان کے ایک نکاح کی بات آ گئی. بشرا بی بی کے ساتھ جو دوسرا ان کا نکاح تھا, کہتے ہیں عدت میں ہوا, غیر عدت میں ہوا, یعنی اتنے وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز یہ لے کے آ گئے. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا اس قسم کے کام کرنے سے یہ جو نیگیٹو قسم کی پروجیکشن ہوتی ہے, کسی لیڈر کا سٹیچر اس سے کم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں امتیاز بھائی, آپ اتنے سیزنڈ اور منجھے ہوئے رائٹر ہیں, اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, آپ کو میں سینکڑوں قصے سنا سکتا ہوں. ایک میں چھوٹا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے جب سن 92 میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا نا, تو خان صاحب کے انجری ہو گئی تھی. ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے انجری ہو گئی اور بہت بری قسم کی انجری تھی. وہ پین کلرز کے ساتھ کھیل رہے تھے, تو پاکستان کیپٹن تھے اور آخری ان کا وہ ٹورنامنٹ تھا. تو سارے میچ, ایون دا پریکٹس میچز جو تھے نا, پاکستان ہارتا گیا. تو ہمارے نجم سیٹھی صاحب نے فرائیڈے ٹائمز میں اس وقت لکھا, قتل نامہ جس کو کہیں گے, اچھا, کہ عمران خان کو, ان کو لگا کہ عمران خان اب ختم ہو گیا اور اس کو اس وقت جو ہے نا یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ چاقو کمر میں گھونپ دو. اور انہوں نے آرٹیکل لکھا کہ عمران خان نے یہ غلط کیا, یہ غلط کیا, یہ حرکتیں تھیں آف دا فیلڈ, فلانا ڈھمکانا سب کچھ. ٹھیک ہے, نتیجہ کیا ہوا کہ اس آرٹیکل کے چھپنے کے بعد پاکستان کہاں وہ ختم ہونے والا تھا, وہ سارے میچ جیت گیا اور ورلڈ کپ بھی جیت گیا 1992. یہ میں آپ کو قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ جو یہ پروسیس میں نے دیکھا ہے کہ میڈیا یا اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر. جس طرح ریحام خان کی جو وہ 2018 میں اینڈ ٹائم پہ ریلیز کی بک جو تھی, ٹھیک ہے, اور وہ ٹی وی پہ بھی گئیں, ریحام خان انڈیا کی بھی ٹی وی پہ بھی گئیں, سب کچھ. اس کا ٹوٹل سم کیا ہے کہ سارا کیچڑ ان کے اوپر اچھلا اور عمران خان پہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ 50 سال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ نا ایک کرنل رفیع نسیم تھے, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے, وہ کرکٹ بورڈ میں تھے. انہوں نے بھی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی عمران خان کے اوپر کہ جی کہ ان کی آف دا فیلڈ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ہو گئی ہے, اور وہ بھی بیک فائر کیا سارا کچھ. سو اب یہ جو آپ کل سب سے جو مذائقہ جو میں نے دیکھا کہ ایک وہ 12 بندے کھڑے ہیں پلیکارڈز لے کے بشرا بی بی کے لیے, اور دوسرے جو پلیکارڈز لے کے حلیمہ بی بی کے لیے جو کھڑے ہیں. جی, میں وہی سوچ رہا تھا کہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکاز میں, تو وہاں پہ بھی آخر آپ چونکہ ملتے بھی ہیں, کانگریس مین سے بھی ملتے ہیں, سیاستدانوں سے مل رہے ہیں, تو اگر ان کے علم میں اس قسم کی باتیں آتی ہیں تو وہ کیا ان کا رد عمل ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی 2 ہفتے پہلے کانگریس لا میکر سے ہماری پاکستانی امریکنز کی بات ہوئی. ہم لوگ اب سیکھ چکے ہیں ایکچولی جوئش کمیونٹی کو دیکھ کے کہ اپنے آپ کو آرگنائز کرنا بڑا ضروری ہے اور اپنا ایک فوکس پیغام دینا. تو میں نے تو کھل کے پورا بتایا کہ فارمر پرائم منسٹر از فیسنگ اے ڈیتھ پینلٹی ان اے ٹارچر سیل, اور ان کا جو کیس ہے وہ مطلب کہ نہ میڈیا اس کو کور کر سکتی ہے نہ لوگ جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ
اور جو خواتین ہماری حراست میں ہیں اور ہزاروں اور لوگ جو جیلوں میں ہیں. اور پھر میرے آپ کو پتا ہے امتیاز بھائی میرے رشتہ داروں کو اغوا کیا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا, اور میں یو ایس سٹیزن ہوں. تو یہ ان کو جب میں نے بتایا تو بہت سیریسلی لے کے انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے ٹونی بلنکن کو, اور ٹونی بلنکن کو انہوں نے یہ کہا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کے کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ہمارے نام پہ, کیا ہمارے ٹیکس ڈالرز استعمال کیے جا رہے ہیں لوگوں پہ تشدد کرنے کے لیے, اور لوگوں کو خواتین کو ختیجہ شاہ کا نام لیا انہوں نے, وہ یو ایس سٹیزن ہے, شیریں مزاری کی بیٹی ایمان اس کا نام لیا گیا اس کے اندر, اور یہ کہا گیا کہ لیہی لا جو ہے نا یو ایس کا وہ جو سینکشنز لگا دیتا ہے ان ملکوں کو جو پیسہ استعمال کر کے گروس وائلیشنز آف ہیومن رائٹس میں مبتلا ہوں جس طرح پاکستان ہے. چلے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے وہ کوئی انٹیلیجنس, جو انٹیلیجنس اس کو کہتے ہیں ذہن کی انٹیلیجنس, اس کا اظہار اس سے نہیں ہو رہا, اور اس کی وجہ سے خاص طور پہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے, جوان نسل ہے, ان میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے. اب کوئی مانے نہ مانے, بہرحال ایک سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان ہیں, کرکٹر ہیں, فلنتھراپسٹ ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ یو کانٹ رب دا ہسٹری. آپ ہسٹری یا اس کا جو کیریکٹر ہے وہ آپ مٹا نہیں سکتے ہیں, وہ تاریخ میں بالکل ایک جس کو کہتے ہیں ایچڈ ان ہسٹری. تو میں سوچا چلیں آپ سے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ, اور دیکھتے ہیں پھر اسی گفتگو کو کسی اور نشست میں آگے لے کے چلیں گے. بہت بہت شکریہ.